ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو طوفان بدتمیزی ہمارے معاشرے میں برپا کیا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمارے طلباء و طالبات تعلیمی اداروں میں پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں پہ پڑھائی کے نام پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے والدین نے وہاں آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے اور آپ وہاں پہ کیا گلچھڑے اڑا رہے ہیں، اپنا نام بھی بگاڑ رہے ہیں، والدین کی عزت بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنے مذہب کی بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارا جو مذہب ہے وہ تو حیا ہی حیا ہے۔ اسلام کا اگر کوئی پوچھے دوسرا نام کیا ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے۔ آواز تھوڑی کم کر۔ تو حیا کے سلسلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات بیان فرمائے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلامی الحیاء، فرمایا ہر دین کے خلق ہوتے ہیں، ہر دین کا کوئی نہ کوئی خاص خلق ہوتا ہے۔ اگر اسلام کے خلق کا پوچھتے ہو تو اسلام کا خلق حیا ہے، اسلام کا خلق حیا ہے۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ والایمان فی الجنہ، اور ایمان جو ہے وہ جنت میں لے جایا کرتا ہے۔ یعنی ایمان کا حصہ حیا ہے، جس میں حیا ہے اس میں ایمان بھی ہے، اور جس میں ایمان ہے وہ جنت میں لے جائے گا اسے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا الحیاء زینۃ، حیا زینت ہے۔ ہم ظاہری زیب و زینت تو اختیار کرتے ہیں، ظاہری لباس کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جو اصل زینت ہے وہ لباس سے نہیں ہوا کرتی، مومن کی اصل زینت حیا سے ہوا کرتی ہے۔ مومن خواتین کی زینت بھی حیا ہے اور مومن جو مرد ہیں ان کی زینت بھی حیا ہے۔ ایک مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور حیا جو ہے نا دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بڑا قریبی رشتہ ہے۔ فرمایا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایمان گیا تو حیا بھی گئی، اور اگر حیا گئی تو ایمان بھی چلا گیا۔ یہ حیا کی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ فرمایا کہ لوگوں نے پہلے انبیاء کے کلام سے جو باتیں اخذ کی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے پھر تم جو مرضی کرتے پھرو۔ حیا ختم ہو گئی پھر تم جو مرضی کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیا گئی تو شاید تمہارے نام کے ساتھ بہت بڑا ٹائٹل لگا ہوا ہے، بہت بڑا لقب لگا ہوا ہے، چاہے وہ عالم یا مفتی کا لقب بھی ہو، پھر تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ ہم کہتے ہیں نا بھلائی معاشرے میں نہیں ہے، برکت نہیں ہے، انتشار و افتراق ہے، بد امنی ہے، تو حضور نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا فقط خیر کا ہی سبب بنتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں خیر اور بھلائی عام ہو جائے تو پھر ہمیں حیا کو عام کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر حیا ختم ہو جاتی ہے معاشرے سے تو پھر بد امنی بھی پھیلتی ہے، انتشار بھی پھیلتا ہے، افتراق بھی پھیلتا ہے۔ اگر معاشرے میں بے حیائی پھیلے تو پھر ریپ کے کیسز بھی بڑھتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں جی یہ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم بہانے تراشتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اصل وجہ یہ ہے ان کیسز کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بے حیائی ہے۔ اور آج ہمارے میڈیا پہ ہر جگہ بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے۔ قرآن کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب کریم فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، فرمایا کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلا دیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ حیا اتنی بڑی چیز ہے، بے حیائی جو ہے وہ دنیا میں بھی عذاب کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا سبب بنتی ہے، اور حیا جو ہے
وہ دنیا میں بھی امن کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ ایک مقام پہ حضور نے فرمایا الایمان بدع و ستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ زائد شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ کا نام ہے۔ اور خود حضور کی سیرت کیا ہے؟ ہم حضور کی سیرت پہ بات کرتے ہیں اور یہ آیت بھی سنتے رہتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل، بہترین اور اچھا نمونہ ہے۔ اور حضور کی سیرت کیا ہے؟ حضور کے بارے میں آتا ہے کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ جو کواری پردہ نشین عورت ہوتی ہے، کواری بھی ہے پردہ نشی بھی ہیں، بہت زیادہ پردہ کرنے والی ہے، فرمایا حضور اس سے بھی بڑھ کے حیا والے تھے۔ یہ حضور کی حیا کا عالم تھا۔ اور جب حضور کو کوئی بات ناپسند ہوتی جو حیا کے اصولوں کے خلاف ہوتی، حضور اسے زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حضور کا چہرہ مبارک جو ہے غضب سے سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی حیا کا عالم ہے اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اور تہذیب جو ہے ہم مغرب کی اپناتے ہیں، ویسے نام ہم اسلام کا لیتے ہیں، دعویٰ ہم رسول اللہ کی غلامی کا کرتے ہیں، اور رسوم و رواج جو ہیں ساری ہم مغرب سے لیتے ہیں۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے کسی دن کی بھی اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری جو امت ہے نا، میری امت میں سے سب سے پہلے جو 2 چیزیں اٹھا لی جائیں گی ان میں سے ایک حیا ہے اور دوسری دیانتداری ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں حیا کی دولت بھی عطا فرمائے اور ہمیں دیانتدار بھی بنا کے رکھے۔